بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامی آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ جو کہ عاملین کسی کو بھی نہیں بتاتے، اپنے پیٹ میں لے کر کے مر جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی نیک عامل ہو، اللہ کا بندہ ہو، جو اس طرح کے وظائف بتاتا ہو، لیکن اکثریت جو عاملین ہیں وہ اس طرح کے وظائف کسی کو نہیں بتاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے، سحر ہے یا جنات ہیں، اس کا پتہ چلانا چاہتے ہیں، یا مرض ہے، بیماری ہے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، وہ ہر طرح کے عاملین کے پاس جا کے تھک گیا ہے، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جادو ہے، جنات ہیں، یا نظر بد لگی ہوئی ہے، یا مرض ہے، بیماری ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ تو اگر آپ یہ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہے آپ کے لیے انتہائی بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے، جنات ہیں، سحر ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے آپ کو میں نے 3 فائدے اس کے بتائے، اور چوتھا جو فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا آپ بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ مجھے یہ رشتہ کرنا چاہیے بچوں کا یا نہیں، تو آپ اسی طریقے کو اختیار کر لیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے، مالک کریم کی فضل و کرم سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ بچوں کا یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجات، یعنی کہ آپ سب سے پہلے تو وضو کر لیں، خوشبو لگا لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجات کی جو نیت آپ کریں گے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، انتہائی خشوع اور خضوع ہو کر کے، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے شروع میں، تو سورۃ الزلزال جو 30ویں پارے کے اندر صورت ہے، بالکل چھوٹی صورت ہے، آپ نے اس کو جلدی سے نہیں پڑھنا، بالکل آپ نے جھوم کے اس کو پڑھنا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں لے کے 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الزلزال کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 نام ہیں اللہ کے، یا صبور،
بحق یا بصیر، یا صبورو بحق یا صبورو، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد سورۃ الزلزال کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ، گنگنا کے، محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد 35 مرتبہ یہ جو اللہ کے نام ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، کوشش یہ کریں کہ سورۃ الزلزال کو آپ یاد کر لیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے وظیفے کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے، سحر ہے، جنات ہیں، یا آپ کو بیماری ہے، یا پھر نظر بد ہے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس میں آپ کو نشانی ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ کے دل پر، آپ کی چھاتی پر، آپ کے سینے پر آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر سحر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، آپ کو چکر آنے لگتے ہیں، آپ کا دل متلی ہونے لگتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر جو ہے جادو، جنات کا اثر ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی خارش ہونے لگتی ہے، آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے، کانوں میں کچھ آوازیں عجیب سی ہلکی ہلکی سی شاں شاں کی آتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو نظر بد ہے۔ اب یہ معاملہ تو حل ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ پر جادو ہے، یا آپ پر جنات ہیں، سحر ہے، یا نظر بد۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف آپ کے جسم میں درد ہونے لگا، آپ کے پورے جسم کے اندر درد ہونے لگا، آپ کے جوڑوں کے اندر، آپ کی مسل کے اندر درد ہونے لگا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جسمانی بیماری ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوا، ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی آپ نے محسوس نہیں کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اور ایک مقررہ وقت تک یہ آزمائش رہے گی۔ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، حسب توفیق صدقات کے تمام کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے، تو بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ رشتے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کریں تو ہمارے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جب آپ نیت کر کے کریں گے تو آپ کے دل کے اندر اگر خوشی محسوس ہو، جسم کے اندر سکون محسوس ہو، راحت محسوس ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے، یا بچوں کا جو رشتہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رشتہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کی طبیعت کے اندر بے قراری، بے چینی پیدا ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یا آپ جو رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ رشتہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل آسان سا ہے، سمپل سا ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو کر لیں، مکمل یقین کے ساتھ آپ اس کو کر لیں۔ جو طریقہ ہم نے بتایا اس طریقے کے مطابق کریں، لیکن نمازوں کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ یہ تبھی چیزیں آپ پر آیا ہوں گی، کلیاں کھلیں گی جب آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور
سلام کا جواب فی الحال میں دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔